کہا گیا کہ سورۃ فاتحہ مکیہ، یہ سورت مکی ہے۔ دو قسم کی صورتیں ہیں، اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے 23 سالہ دور نبوت، تو وہ اللہ کے رسول نے زندگی گزاری ہے مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی، اور اس میں جہاد وغیرہ بھی کیے ہیں۔ لیکن محدثین اور مفسرین نے اس کی جو ترتیب بنائی ہے، قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو قبل الہجرت جو صورتیں نازل ہوئی تو ان کو کہا گیا کہ یہ مکی ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی یہ تقسیم اس طور پر ہے، ورنہ تو آپ تو حنین بھی گئے، آپ تو طائف بھی گئے، آپ تو خیبر بھی گئے، آپ تو حجاز کے جو علاقات آپ اس میں گئے ہیں، لیکن جو تقسیم کی گئی ہے وہ دو طرح کی ہے، قبل الہجرت، بعد الہجرت۔ قبل الہجرت جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، بعد الہجرت جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی جو صورتیں ہیں، کل صورتیں آپ کو معلوم ہے 114 ہے، مکی جو صورتیں ہیں وہ ہے 86، مدنی جو صورتیں ہیں وہ ہے 28۔ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28 ہے۔ اب یہ کل 114 صورتیں ہو گئی۔ یہ تو صورتوں کے حوالے سے خلاصہ عرض کر دیا۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کل ہم نے خلاصتاً بات عرض کر دی تھی کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید کا حصہ اور جز ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہر سورت کا حصہ نہیں مان رہے تو یہ ہر سورت کے شروع میں کیوں ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، جدائیگی کرنے کے لیے، کہ یہ جو ماقبل والی سورت مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر الحمد ختم ہوا، الف لام میم ہم شروع کر رہے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ لکھی ہوئی ہے نا قرآن میں۔ تو یہ فصل کرنے کے لیے، یعنی جدائیگی کرنے کے لیے، پہلی جو سورت وہ ختم ہو گئی، ابھی دوسری سورت شروع ہونے والی ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ تو یہ بسم اللہ کے حوالے سے۔ اب دوسری بات، تیسری بات یہاں پر یہ ہے، فاتحہ کے متعلق بات ہوئی بسم اللہ۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر زبر زیر پیش وغیرہ لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تو ضمن یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ یہ زبر زیر کس نے لگائے؟ زبر زیر کس نے لگائے؟ حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں اور جب یہ قرآن پڑھا جاتا تو اس وقت زبر زیر نہیں لکھے ہوئے تھے، یہ اپنے ادوار اور طرق کے اعتبار سے قرآن مجید لکھا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک مرتبہ لکھا گیا، پھر جو ہے مزید اس پر جو کام ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا، اور آج تک مصحف عثمانی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن اس ترتیب پر لکھا گیا کہ اس کے تمام قراء کی جو قرأت ہے اس کی رعایت کی گئی، اور آج جو بھی قرآن ہمارے سامنے ہے یہ مصحف عثمانی کی شکل میں ہے، جو انہوں نے لکھا تھا اس ترتیب پر ہے۔ یہ جو زبر زیر پیش تھے یہ اس زمانے میں نہیں تھے، ان کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو زبر زیر پیش کی ہمارے لیے بنی، وہ تو عرب تھے، مثال کے طور پر جو اردو دان ہے اس کے لیے زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے، اس کے، ان کے، ان کے۔ ابھی یہ ایک واضح بات ہے جو اردو کو سمجھنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو زبر زیر کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام کیا کس نے ہے؟ زبر زیر پیش وغیرہ یہ کس نے لگایا؟ تو اس کے متعلق مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کروایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی سے اور حسن بصری سے۔ حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا کس سے؟ یحییٰ بن یعمر سے اور نصر بن عاصم لیثی سے اور حسن بصری سے۔ تفسیر قرطبی بیان کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، اور یہ جو کام شروع میں جو اس کی ترتیب بیان کی گئی تھی، یہ جو زبر زیر لکھے گئے تھے اس کی صورت اور شکل الگ تھی۔ مزید جو ہے نا پھر اس میں یہ جو اس کے آج کل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں زبر زیر، یہ بعد میں اس کی صورت بنی ہے، مزید اس پر کام ہوا ہے، جو بڑے بڑے نحوی وغیرہ آئے ہیں انہوں نے پھر اس پر کام کیا۔ یہ اس کے حوالے سے جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے، یہ خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت علی کے متعلق ایک قول ہے، اور دوسرا قول جو ہے ابو الاسود دولی کے متعلق، تیسرا قول حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا ہے،
تین بڑے حضرات سے جو اس وقت کے بڑے مایہ-ناز اور ماہر قراء وغیرہ تھے، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی اور حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے کروایا تفسیر قرطبی۔